استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس صحیح البخاری اور جزء اول سے کتاب الوضو کتاب الوضو اور کتاب الوضو سے پہلی حدیث انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو کتاب الایمان اور کتاب العلم اس کا پہلے اس کتاب میں ذکر ہو چکا ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز باب الوحی سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان کا انہوں نے ذکر کیا اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور اب ہم پہنچے ہیں کتاب الوضو پہ۔ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے، فقہ کی کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے، جب وضو کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں یا دیگر حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہاں پہ وضو کے بدلے طہارت کا ذکر آیا ہے، کتاب الطہارہ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کتاب الوضو لکھا ہے۔ حالانکہ کئی سارے نسخے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ سے صحیح بخاری کے نسخے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کئی سارے نسخوں میں باضابطہ طور پہ کتاب الوضو کے بجائے امام بخاری کی صحیح بخاری میں کتاب الطہارہ کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ وضو کے مقابلے میں وضو کی بنسبت جو ہے یہ جو طہارت ہے وہ زیادہ عام ہے، کیونکہ طہارت میں وضو بھی داخل ہے، طہارت میں غسل بھی داخل ہے، اور طہارت میں تیمم بھی داخل ہے۔ حالانکہ وضو فقط وضو ہے، اس میں نہ تو نہیں غسل داخل ہے اور نہیں تیمم داخل ہے، تو زیادہ بہتر لفظ جو ہے وہ طہارت ہے۔ اور طہارت کسے کہتے ہیں؟ وہ طہارت کہتے ہیں، آسان تعریف یہ ہے، ازالت النجاسہ، نجاست کو دور کرنا، نجاست کو زائل کرنا۔ اب یہ نجاست چاہے حقیقی ہو، یہ حسی ہو، یا مرئی ہو، یا غیر مرئی ہو، یا حکمی ہو، جس طرح کی بھی نجاست ہو، تو اس نجاست کو زائل کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ باب الوحی کا تذکرہ ہوا، کتاب الایمان کا ذکر ہو چکا ہے، کتاب العلم آپ پڑھ چکے ہیں، اور ہم کتاب الوضو پہ آ گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو بیاکھ اہم چیز گوڑنے تھاؤن یاد پڑھنے برو، یہ لفظ جو ہے یہ الوضو ہے، الوضو واو پہ ضمہ ہے۔ دو طرح کی قراءت کے ذریعے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے وضو واو پہ ضمہ آپ پڑھیں گے، اور ایک لفظ ہوتا ہے وضو۔ ایسی کوشش میں اکثر و بیشتر وضو تو وضو شجبہ کو نہیں، اور ہم کشمیری میں بھی اکثر وضو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وضو صحیح لفظ کیوں بلکہ وضو صحیح لفظ ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وضو جو ہوتا ہے واو پہ ضمہ کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم وضو کا عمل کر رہے ہیں، یعنی وضو کمپلیٹ عمل چکرن پورے اعضاء وغیرہ کو جو ہم پاک کر رہے ہیں، دھل رہے ہیں، تو اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے وضو، واو پہ اگر ہم فتحہ دیں زبر کے ساتھ ہم اگر اس کو پڑھیں گے وضو، تو وضو کا معنی ہوتا ہے کہ وہ پانی جس کے ذریعے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس کے ذریعے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو اس پورے عمل کو وضو کہتے ہیں، تو صحیح لفظ جو ہے وہ وضو ہے۔ لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ وضو کا لغوی معنی ہے الوداعہ، اور الوداعہ سے ہی نکلا ہے، اور وداعہ کا معنی ہوتا ہے حسن اور صفائی۔ اب وضو میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اعضاء وغیرہ دھلتے ہیں تو اس سے انسانی اعضاء کی جو ہے پاکی اور صفائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو وضو کہتے ہیں۔ ادھر کے جو بیاکھ لفظ تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں یہ لفظ بھی استعمال آیا ہے کہ کتاب الوضو کی جگہ کتاب الطہارہ، تو وہاں بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الطہور، طہور طا پہ ضمہ، اور ایک ہوتا ہے الطہور، طہور طا پہ فتحہ اور تا پہ ضمہ۔
اگر آپ طہور کہتے ہیں تو آپ فتحہ تو وہ اس سے مراد ہے طہارت کا پانی یا مٹی وغیرہ جس سے آپ طہارت کرتے ہیں، اور جب آپ طہور کہیں گے تو طہور کہتے ہیں پاکی کہ جو یہ جو پورا عمل ہوتا ہے تو اس کو طہور کہتے ہیں، عمل طہارت کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کو دیگر ابواب کی طرح بھی اللہ تبارک و تعالی کی مقدس آیت کریمہ سے شروع کیا ہے۔ یہ آیات کریمہ سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ آسان سا جواب ہے، لحصول التبرک بآیات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی مبارک آیات کے ذریعے جو ہے وہ حصول تبرک کا اس میں عنصر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کریں گے کتاب الوضوء، مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی تو کتاب الوضوء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فی الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بارے میں۔ وضو نہیں کہیں گے آپ، وضو پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو یہ عمل طہارت جو ہوتا ہے، وضو کا عمل ہوتا ہے تو اس کو وضو کہتے ہیں۔ ما جاء فی قول اللہ تعالی، جو کچھ آیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے اس قول میں، اللہ تعالیٰ کا کیا قول ہے، انہوں نے زیادہ تفصیل میں نہیں دیا ہے، اختصار کے ساتھ انہوں نے آیت کو لکھا ہے، حالانکہ پوری آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے ایمان انن والوں یہ لتوہی اراد کریو، لغوی معنی اور لفظی معنی اگر ایسیت آیتس کرو تلگو اذا کنتم الی الصلاۃ، یہ تو نماز خطر کھڑا گئی تو فاغسلوا وجوہکم، پت چھلیو تم ساتھ بہت، حالانکہ وضو کب کرتے ہیں؟ نماز شروع ہو گئی اس وقت تھوڑی کرتے ہیں، وہ پہلے کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اذا قمتم، مانا گو ای اذا اردتم، جب تم ارادہ کرو، یہ نماز خطرہ ارادہ یود کر تو اسی وقت پھر کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ ایسے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز کے لیے صفیں کھڑی ہو گئیں، قد قامت الصلاۃ ہو گیا، بالکل آپ نماز کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد وضو کریں تو پھر نماز چھوٹ جائے گی ہماری۔ تو اس میں یہ بھی ایک اچھی چیز یاد رکھنے کی ہے، اس کے اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اس کے شیطان کہ اس سے ارادہ مراد ہے، جبکہ لفظ ہے قام یقوم سے نکلا ہوا قم تم، ٹھیک ہے، جب تم کھڑے ہو جاؤ الی الصلاۃ، نماز کے لیے، تو ہم کیوں خود سے ہی ترجمہ کرتے ہیں اس کا جب تم ارادہ کرو؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ دیکھیے اگر وہاں پہ لفظی ترجمہ ہم کریں گے، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ لفظ قرآن کریم پرکھ، یہ لفظ قرآن کریم ماضی کا صیغہ ہے، یہ لفظ قرآن کریم پرکھ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پد پڑھ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حالانکہ پڑھتے کب ہے؟ آغاز میں پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ تو قرآن مکلیو پڑھت پت پڑھو استعیذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں پہ بھی وہی مراد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَيْ أَرَدْتَ أَن تَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم ارادہ کرو تلاوت قرآن کا، قراءت قرآن کا، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ ادھے کچھ یت آیتس مزدی اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو ارادہ کریو نماز خاطر۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ الصلاۃ، یہ لفظ ابھی فی الحال پہلی بار اس میں آ رہا ہے، اس لیے تھوڑی سی میں وضاحت اس کی کرتا چلوں۔ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ جو ہے یہ صلاۃ سے ماخوذ ہے، یہ چھو ونان کہ یم چھِ آسان پھیکن ہند بیک سائڈ اور برہم سائڈ، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، رکوع اور سجود میں جب ہم جاتے ہیں تو لازمی طور پہ یہ چیزیں ہلتی رہتی ہیں، تو ان کے ہلنے کی مناسبت سے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے، صلاۃ جو ہے دعا کے معنی میں بھی استعمال یہ لفظ ہوتا ہے، اور مناسبت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نماز کے بعد چونکہ دعا ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ پھر اصطلاحی معنی میں صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں عبادت کے افعال مخصوصہ، عبادت کے افعال مخصوصہ اور اذکار معلومہ۔ اذکار معلومہ سے یہ مراد ہے کہ آپ نماز میں کون کون سی دعا پڑھتے ہیں، سورتیں کون سی پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا مخصوص افعال جو نماز کے ہوتے ہیں اور مخصوص اذکار جو ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کا نام صلاۃ ہے،
اور اس کو ہم نماز سے تعبیر کرتے ہیں. درست تلفظ اس کا نماز ہے، حالانکہ غلط العام نماز. اشون نماز پڑھتا ہے، کہ آپ نے نماز پڑھی. نماز صحیح لفظ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ درست لفظ ادا کیا جائے. تو نماز جو ہے وہ درست لفظ ہے. اچھا، اب یہ آیت جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس ات مجھ گۄڈنیُکُے لفظ یِوان اللہ پاک فرماون ییٚلہِ تُہۍ نمازِ خٲطرٕ کھڑا گٔژھِو فَغْسِلُوا وُجوٗہَكُم، تُہۍ چھٔلِو پَنٕنۍ بُتھ چھٔلِو سا تُہۍ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق، بیٚیہِ چھٔلِو کھۄنوَٹ ہٮ۪تھ پنٛنہِ نَرِ چھٔلِو تُہۍ برابر یوٚتام، اَتھٕ چھٔلِو یوٚتام. اور پھر وَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُم، اور مسح کٔرِو پنٛنٮ۪ن کلن، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، اور بیٚیہِ چھٔلِو پنٕنۍ دۄنوَے کھۄر گۄڈٕ ہٮ۪تھ. گایا مغیّہ کی بحث آپ نے اس میں فقہ جو آپ نے کتابیں پڑھی ہے تو اس میں یہ ساری بحث ہے. شرح الوقایہ میں خاص کر چھِ یہ بحث تتھٮ۪ن آسہِ تۄہہِ پوٚرمُت. اَوَے چھِ أسۍ وَنان کہنِیوٗ سمیت، یا أسۍ چھِ وَنان گۄڈٕ ہٮ۪تھ. حالانکہ لفظ چھُ الا گو تقی، مگر أسۍ چھِ وَنان سمیت اس لیے کیونکہ وہاں پہ وہ گایا مغیّہ کی بحث جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ییٚتٮ۪ن چھُ وۄنۍ بیٚیہِ اکھ کنفیوٗجن گژھان. اگر کانٛہہ ڈیٖپلی مطالعہ کرِ قرآنِ کریٖمُک، اللہ پاک فرماتا ہے ییٚلہِ تُہۍ ارادٕ کٔرِو نمازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ فَغْسِلُوا وُجوٗہَكُم، تُہۍ چھٔلِو کیٛاہ؟ تُہۍ چھٔلِو بُتھ. لیکن اب چونکہ یہ آیت اس کو آیت وضو کہتے ہیں یا آیت طہارہ کہتے ہیں. یتھ آیت کریٖمہس منٛز چھُ اللہ پاک فرمان ییٚلہِ تُہۍ نمازِ ہُنٛد ارادٕ کٔرِو تو تُہۍ چھٔلِو گۄڈنٮ۪تھ بُتھ. حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم پھر اپنا چہرہ دھوتے ہیں. بظاہر سے لگن یہ قرآن کی تعبیر کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اب پھر یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کیا اشتل ہم چیز گۄڈنٮ۪تھ کرن. پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہُنٛد کٕہٕنۍ تہِ سنت چھُنہٕ سُہ کینٛہہ یُس زن بے فٲیدٕ تہٕ بے معنی آسہِ. اب دیکھیے جب آپ طہارت کا مقصد کیا ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا ازالت النجاسہ، نجاست کو دور کرنا. تو ضروری ہے کہ نجاست گژھِ تمہِ آب سے دور یُس آب آلریڈی پانہٕ پاک آسہِ بیٚیہِ پاک کرن وول آسہِ، طاہر و مطہر جو ہو. ٹھیک ہے، اسی سے تو طہارت ہو سکتی ہے. اب اس پانی کی پاکی کو ناپنے کا کیا آلہ ہے، ہم کیسے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کتھ کے لگ پائے کہ مثال اس میں یہ پانی رکھا ہوا ہے، اس کے تر فکری کہ یہ آب چھُ پاک، یہ آب چھُ صاف، یہ چھُ وضوءس قابل. تو 3 کرائٹیریا ہوتے ہیں. اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 3 کرائٹیریا چھِ اتھ آبس وٕچھنہِ کہ یہ آب چھا وضوءس قابل کِنہٕ نہ. گۄڈنیُک چیز، پانی میں سیلانیت ہونی چاہیے. یہ گژھِ نہٕ تیوٗتاہ موٚٹ آسُن کینٛہہ کہ یہ ترٛاوو اتھن پٮ۪ٹھ پتہٕ لاگو بٕتھِس تہِ گژھِ اتھ آسہِ تیُتھ کانٛہہ چیٖز، کھنٛڈ آسہِ تیوٗتاہ زیادٕ یا بدل کانٛہہ چیٖز آسہِ تیوٗتاہ زیادٕ یہ گژھِ بٕتھِس پٮ۪ٹھٕے لٲرِتھ. اسی لیے پہلا کرائٹیریا وضو میں یہ رکھا گیا ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو پٹھرائیو گۄڈنٮ۪تھ پنٕنۍ اتھٕ. ہاتھ جب دھوئیں گے تو اس سے اس پانی کی رقت اور اس پانی کی سیلانیت اور مزید ترِ امہِ آبُک رنگ اسہِ فکرِ. ییٚلہِ أسۍ اتھن پٮ۪ٹھ لاگو اسہِ ترِ فکرِ اتھس منٛز لاڑیو کانٛہہ چیٖز. اسی لیے فغسلوا وجوہکم سے پہلے ضروری کیا ہے کہ ہم پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہِ پتہٕ کیا چھِ أسۍ کران، پھر کلی کرتے ہیں، پتہ نا کولکس کران. اب کلی سے کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس پانی کا ذائقہ دیکھ سکتے ہیں. اگر اللہ پاک کرن رحم، اگر اتھ منٛز کینٛہہ نجاست وغیرہ رلِتھ آسہِ، اَسہِ ییٚلہِ کۄلکسٕے یوت کر اَسہِ ترِ فوری طور فکرِ اس میں بہت زیادہ بدبو ہے، یہ وضو کے قابل نہیں ہے، یہ لاگو نہٕ أسۍ بٕتھِس کینٛہہ. کۄلکس کے جس ژھٕنِو تُہۍ آب دٲرِتھ، اب دوسرا پانی دیکھیں گے، اَوَے چھُ گۄڈنٮ۪تھ کۄلکس کرٕنۍ. تیسرا کرائٹیریا یہ ہے، تُہۍ تُلِو یہ آب، اس سے آپ ناک میں پانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، استنشاق جس کو کہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، امہِ سۭتۍ ترِ تۄہہِ فکرِ، امہِ سۭتۍ وٕچھِو تُہۍ مُشُک اتھ یُس زن یہ آب چھُ اتھ منٛز چھِ نجاست کانٛہہ چیٖز، اتھ منٛز چھُ تیُتھ کانٛہہ چیٖز رلومُت ییٚمہِ سۭتۍ زن نہٕ یہِ وضوٗوس قٲبل روزِ کینٛہہ. ییٚلہِ یہ رقت، سیلانیت اور رنگ سے یا جو ذائقہ اس کا ہوگا یا یُس زن امیُک مُشُک آسہِ، یِمو 3 کرائٹیریا منٛز ییٚلہِ یہ پاس گوٚو تو تب جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ تھا فغسلوا وجوہکم. اب جا کے یہ اس قابل ہے کہ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ بُتھ چھٔلِتھ، امہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ باقٕے وضوٗ کٔرِتھ، پھر طہارت ہوگی. حالانکہ اگر کوئی شخص اگر کانٛہہ شخص کۄلکس کرِ نہٕ کینٛہہ، اتھٕ پٹھرایہِ نہٕ کینٛہہ، نستہِ منٛز ترٛایہِ نہٕ آب کینٛہہ، وضوٗ ہو جائے گا اس کا، لیکن ترک سنت لازم آئے گا. اور بار بار اگر ترک سنت کرو تو بہت سخت گناہ ہے. لیکن اگر 1 بار 2 بار 6 بار ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے
نماز بہرحال درست ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ درست ہوگی، کہ سنت کا ترک جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور جان بوجھ کر سنت ترک کروں تو یہ بڑا گناہ ہے، تو یہ بھی ایک بات ہوگی۔ اوے چھ یہ ترتیب اگر قرآن کریم ون تھی چھلو گۄڈنیتھ بُتھ، اگر قرآن کریم ون تھی پھٹرٲیِو چھلو نرِ، اگر قرآن ون تھی کٔرِو مسا بیٚیہِ چھلو تھی کھۄر، تو ہم دیگر چیزیں جو کرتے ہیں وہ آقا کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ ہاں، اسلامس مز ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے۔ وہ کیا معاملات تم آسن جہاں پہ عقل کا دخل نہیں ہوتا، وہ اور معاملات ہوتے ہیں تم امور تعبدی ونن۔ امور تعبدی گئی تم معاملات یتن زن عقل بدل کے ونن، لیکن یہ آپ کو کچھ اور عمل کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر فساد اور ذرات سے وضو لازم آتا ہے، یعنی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ گیا۔ اب حکم شرع یہ ہے کہ آپ وضو کریں گے، لیکن مخرج نجاست جہاں سے ہوا نکلی ہے اس مخرج کو دھونے کا حکم نہیں ہے، حالانکہ عقل کہتی ہے کہ دھونا تو اس کو چاہیے تھا جہاں سے وضو ٹوٹا ہے، مگر یہ امور تعبدی ہے، تو امور تعبدی کی وجہ سے آپ اس میں اعتراض سوال نہیں کر سکتے تھے، یہ ایسے ہی ہے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ قال ابو عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ نے کہا، وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان فرض الوضوء، بے شک وضو کے فرائض جو ہیں، مرتن ایک ایک مرتبہ، یعنی وضو کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اگر آپ ہر عضو کو صرف ایک ایک بار دھوئیں گے۔ بت چھلن اگر اکی لٹے سے آپ تراؤ تو فرضیت ساقط ہو گئی، نر چھلی ایک بار کیا آپ نے فرضیت ساقط ہو گئی، مسا کیا تو چونکہ وہ چوتھائی سر کا مسا کیا تو فرضیت ساقط ہو گئی، پیر آپ نے دھوئے ایک بار دھوئے تو فرضیت ساقط ہو گئی۔ حالانکہ اس کرن کس لٹ 3 لٹ، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس پہ حضور علیہ السلام کا بار بار عمل رہا ہے۔ 2 مرتبہ بھی حضور نے کیا ہے اور 3 مرتبہ بھی کیا ہے، 3 مرتبہ کو زیادہ پز نہ کرن کیونکہ اس سے پھر پانی کا ضیاع لازم آئے گا اور وہ اسراف ہے۔ کہتے ہیں کہ وضو کا میں جو فرض ہے وہ مرتن ایک ایک مرتبہ، وتودع ایضا، اور آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا ہے مرتین 2 مرتبہ بھی، وضو نہیں کیا مطلب اعضائے وضو کو 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے، وثلاثا، اور 3 مرتبہ بھی، ولم یزد علی 3، اور کریم آقا علیہ السلام نے 3 پر زیادتی نہیں کی ہے، یعنی کہاں تھی عضو یس چھلک سو چھلک 3 لٹ 3 کھول زیادہ لٹ چھلک نہ کیا۔ وکریہ اہل العلم، اور اہل علم نے مکروہ کہا ہے، الاسراف فی، اس میں بھی اسراف کرنے کو اہل علم نے جو ہے وہ مکروہ کہا ہے۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ جب دھوئیں گے تو اسراف نہیں ہوگا، 4 مرتبہ آپ پانی ڈالیں گے یہ شد ایکسٹرا آب لاگن، کیونکہ اسلام چھو بڑے مہذب مذہب، اسلام چھو بڑے آفاقی مذہب، اور اس میں ہر چیز کی رعایت کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ تیا ون کہ وضوس منز تم کریو اسراف کی، حتیٰ اگر تہ مز کان کل بٹھس پہ تہ تتھن تم کرن آبس زیادہ آب خرچ، آب مکرن اسراف کی۔ وَأَن يُجَاوِزَ فِعْلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اہل علم نے 2 چیزوں کو مکروہ کہا ہے، ایک یہ کہ ہم وضو کے بارے میں 3 مرتبہ سے زیادہ دھو کے اس میں اسراف کریں، یا آقا کریم علیہ السلام کے فعل پہ تجاوز کریں، آپ نے 1 مرتبہ کیا ہے یا 2 بار کیا ہے یا 3 بار کیا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کریں گے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے پہ تجاوز لازم آئے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ باب ہے لا تقبل صلاۃ، کوئی نماز قبول نہیں ہے بغیر طہور، بغیر طہارت کے۔ دیکھیے اب یہاں وضو نہیں کہا، اب یہاں پہ وضو نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ مثال کے طور پر اگر صرف وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اب کسی نے وضو کیا لیکن سوچ بیا غسل، تو لازم یہ آئے گا تیلچا غسل ورے تھے نماز۔ طہارت اس لیے کہا کہ انسان گژھِ آسن با غسل، وہ بے غسل نہیں ہونا چاہیے، حیض و نفاس سے عورت پاک ہونی چاہیے، اور یہ گژھِ آسن باضابطہ طور با وضو تھی، اور اس کے بغیر کوئی نماز جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی،
امام بخاری چھ فرماون کہ اسکر حدیث بیان اسحاق بن ابراہیم الحنظلی نے، یہ اسحاق راہوے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصلی نام ہے، ٹھیک ہے، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، یہ اسحاق راہوے ہیں، فقہ کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے وہاں پہ اسحاق راہوے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ یہی ہے۔ قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حمام بن منبہ سے، انہ سمع ابا ہریرہ، انہوں نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقول، فرماتے ہوئے، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضا، نماز قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی، من احدث حتی یتوضا، جس کو حدث لازم ہوا، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کرے، تو اس کے وضو گۄڈنیٚتھ کرن، جب وضو کرے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں دوبارہ وضو کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں حدث سے کیا مراد ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رہتا ہے وضو کو یہ ذکر، یوتامت سے وضو کے توتامت سے نماز قبول کیا۔ اب اس میں یہ سوال ہو سکتا تھا تل غسل والے زن اس میں کا، اسی لیے شخص نے سوال کیا، قال رجل من حضرموت، حضرموت ایک شہر کا نام ہے، یہ حضر اور موت یہ یمن کا ایک شہر ہے، یم چھ زٕ اسم پانوے رلیمٕتۍ، حضر الگ تھا، موت الگ تھا، جیسے نیو یارک، نیو یارک، اب نیو یارک اس طرح کا لفظ ہو گیا ہے کہ یہ بالکل باسن اس میں اکئی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرموت بھی اس دور میں تھا، یمن کا شہر۔ تو حضرموت کے ایک شخص نے عرض کیا، مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ونان اگر کہیں حدث لازم گو یوتامت سے وضو کرے، اس حدث سے کیا، یہاں اس حدث سے کیا مراد ہے؟ قال فساء او درات، تو انہوں نے کہا فسا یا درات۔ فسا کسے کہتے ہیں؟ فسا کہتے ہیں ہوا کے خارج ہونے کو جب ہوا بغیر آواز کے نکلے، اور درات بھی کہتے ہیں ہوا کے خارج ہونے کو جب آواز کے ساتھ نکلے، ٹھیک ہے، فسا اور درات۔ فسا بغیر آواز کے ہوا خارج ہو گئی، اور درات آواز کے ساتھ اگر ہوا خارج ہو گئی تو اس کو درات کہتے ہیں۔ یعنی اگر وہیں کیسی یمو دیومو چاہے فسا اس پہ ہو جائے یا درات اس پہ لازم آئے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے، وضو کرے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، یہ باب ہے وضو کی فضیلت کے بارے میں، اور گر المحجلون من آثار الوضوء، اعضا جو ہیں وہ گر المحجلون کہتے ہیں سفید، روشن، چمکدار۔ انسانی اعضا جو ہیں، اس امت کا اختصاص یہ ہے کہ قیامت کے دن اس امت کی پہچان اس سے بھی ہوگی کہ یت امتس آسن اعضائے وضو آفتابک پر زونی ہین پر نپ نپ کرن تابان تو پرزلان، اسی کو کہتے ہیں الغر المحجلون من آثار الوضو۔ وضو کے آثار کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے اعضا جو ہیں ہوں گے وہ سفید، چمکتے، دمکتے اور روشن ہوں گے۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید ابن ابی ہلال عن نعیم المجمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت نعیم مجمر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت نعیم مجمر سے۔ مجمر کیا ہوتا ہے؟ مجمر ان کا لقب ہے۔ مجمر چھ عربی پر تیمس ونن اجمرا یجمر اجمارن فہو مجمر، لوبان سلغانے والا، ونکن کس دورس میں ایزی ورڈن میں یوزن مشکل زالن والا ہے۔ اب ان کے نعیم بن عبداللہ المجمر، یہ حضرت نعیم کے جو یہ والد محترم ہے عبداللہ المجمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں جاتے تھے اور وہاں پہ لوبان سلغاتے تھے، تم مشک تجا تھاون زیلیت مشک تھاون مسجد پاکس میں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کا پھر لقب ہی المجمر ہو گیا، لوبان سلغانے والا، ٹھیک ہے، تو مجمر ان کے والد کا نام ہے۔ قال
رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، کہتے ہیں میں چڑھا، رقیت ای صعدت لکھا ہے، میں چڑھ گیا مع ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، علی ظہر المسجد، مسجد کی پیٹھ سے مراد چھت، میں مسجد کی چھت پہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ چڑھ گیا۔ فتوضأ، تو انہوں نے وضو کیا، قال انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقول، فرماتے ہوئے، ان امتی یدعون یسمون بذالک، یعنی ان کو نام لے کے قیامت کے دن پکارا، یوم القیامہ، قیامت کے دن پکارا جائے گا، گرن محجلین، اے سفید اور چمکتے ہوئے چہرے اور اعضا والو۔ قیامتک دو کرن یت امتس چھُ اختصاص کہ اس کرن قیامتک دو آلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے آلو دبی ہے تم تلسا تو یو یور یمن یم روئی، یمن یم اتھ، یمن یم کھور، اعضائے وضو یمن آفتابک پٲٹھۍ ییٚتہِ نپ نپ کرن تو چمکان چھ، وہ ادھر آئیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن منادی ان کو ندا انہی الفاظ کے ساتھ کرے گا۔ پھر فرمایا آقا کریم علیہ السلام فرمو فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، فرمو تُہۍ منٛز ییٚمِس وۄنۍ یہ استطاعت، یہ طاقت چھُ کہ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، کہ سُہ کرِ پنٕنۍ یہ چمک بیٚیہِ ہن تہِ طویل، یعنی أمِس آسن اعضا یوتیٖتاہ یہ یوتاہ، اگر سُہ یژھان چھُ اتھ منٛز بیٚیہِ ہن تہِ چمک اختیار کرٕنۍ، فَلْيَفْعَل، تو اسے چاہیے کہ اور اس کے اسباب کی طرف جائے، یعنی یم زن اعضائے وضو چھ تمو مز گژھِ نہٕ آسُن أکِس ذرس برابر تہِ انسانس خۄشک روٗدمُت کینٛہہ۔ آپ وضو کرتے ہیں یہاں تک، یہ نہیں کہ یوتاں پلوی ژھٕنو کڑِتھ پتہٕ ژھٕنو أسۍ سورُے، نہیں، یہاں تک حکم ہے، لیکن احتیاط کے طور پہ تھوڑا کھڑیو تُہۍ نوٚڑ ہیوٚر پہن، اور اس کے بعد ییٚتٮ۪ن یم کھۄنوٹ چھِ آسان، کھۄنوٹ رژھا ہیوٚر پہن یوٚتامتھ پاسبل گژھِ اوٚتامتھ گژھِ چھلُن، کیونکہ قیامت کے دن گرن اور محجلین، الغر المحجل کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پکارے گا۔ دیکھیں اب اس میں ابو محمد الاصیلی رحمہ اللہ، یہ علم حدیث کے ایک امام گزرے ہیں، یہ اس کی شرح میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یت امتس کرن امہ ناو سۭتۍ آلو، تو سابق امت نہ ٲسۍ نہٕ وضو کرن کینٛہہ، نماز وغیرہ کا ان میں بھی اپنے طور طریقے پہ تھا، لیکن وضو ان کی امت میں رائج نہیں تھا۔ حالانکہ صحیح قول یہ ہے کہ سابقہ امتن منٛز تہِ اوس وضو کا اہتمام گژھان، ٹھیک ہے، سابقہ امتوں میں بھی، کیونکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2217 کہتے ہیں حضرت سارہ جو ہے وہ کافر بادشاہ نے جب ان کو گرفتار کیا اور بری نیت سے ان کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت سارہ نے نماز پڑھی، وضو کیا اور نماز پڑھی، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اب حضرت سارہ کس دور کی ہیں؟ لہٰذا یہ کہنا کہ سابق امتن منٛز اوس نہٕ وضو اہتمام گژھان کینٛہہ، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ذوالجلال خدایا، مےٚ چھُنہٕ پننس عصمتس پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام پننس خاندارس ورٲے کٲنٛسہِ حق دیُتمُت کینٛہہ، مےٚ کر حفاظت۔ اور اس کافر کے بارے میں کہا کہ تو اس کافر کو لا تسلط علیہ، اے خدایا یہ مہ کرن مے پہ مسلط کینٛہہ۔ تو پھر ان کی دعا قبول ہوگی اور وہ زمین میں دس گیا، سیدھو زمینس منٛز، اور زمین نے اس کے پاؤں جکڑ دیے۔ پھر وہ تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2217 زٕ ساس زٕ ہتھ تہٕ سدہ، تو آپ انشاءاللہ المستعان اس حدیث کو وہاں سے دیکھ